Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 18th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. Let's quickly see what we have learned in the last session. Last session میں ہم نے سپروائزری میتھڈالوجیز کو کنٹینیو کیا تھا. اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے سپروائزری میتھڈالوجیز دیکھی تھیں. دو ہوتی ہیں, ایک جو جرنلی بینکس پریکٹس کرتے ہیں, ایک آن سائٹ ایگزامینیشن, ایک آف سائٹ سپرویلنس ہے. پھر ہم نے آن سائٹ ایگزامینیشن کو پہلے ڈسکس کیا تھا, پھر لاسٹ سیشن میں آف سائٹ سپرویلنس کو دیکھا تھا. پھر ہم نے آف سائٹ سپرویلنس کی بہت ساری کنڈیشنز بھی دیکھی تھیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آف سائٹ سپرویلنس میں کیا کیا چیزیں ہیں, کون کون سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم جو کہ سپروائزر بینک کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں فرام دا ادر بینک. اور اس میں تھا, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پروڈینشیل جو رپورٹنگ ہے وہ بھی اس کی ہم نے امپورٹنس دیکھی تھی کہ وہ صرف بیلنس شیٹ ریشوز تک ہی جو ہے وہ اس کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے اندر ادر رسک ایویلویشن اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ آف سائٹ سرویلنس کا جو اسکوپ ہے وہ جو ہے وہ بہت واسٹ ہے. اس کے اندر ساری چیزیں, لیکوڈیٹی رسک اسیسمنٹ آ جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے مینجمنٹ رسک آ جاتا ہے, اس میں ٹیکنالوجیکل رسک آ جاتا ہے, اس میں سسٹمک رسک آ جاتے ہیں سارے. اس کے علاوہ بیلنس شیٹ ریشوز آ جاتی ہیں, اس کے علاوہ ریزرو ریکوائرمنٹس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ آف سائٹ سرویلنس از ویری امپورٹنٹ بیکاز آف سائٹ سرویلنس سے ہی جو ہے سپروائزر بینک جو ہے اسیسمنٹ کرتا ہے, انالیسس کرتا ہے, اس بینک کی پوزیشن دیکھتا ہے, فائنینشیلس دیکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر آن سائٹ ایگزامینیشن کر کے انہی چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں اور بینک کو سجیسٹ کرتے ہیں ریکمینڈیڈ اسٹریٹجی اور میٹیگیشن اسٹریٹجی کہ اس فالٹ کو, اس پرابلم کو کیسے ریموو کیا جائے. پھر ہم نے ایک اور اس میں یہ بات بھی کی تھی, آن سائٹ ایگزامینیشن جو ہے انفارمل بھی ہو سکتی ہے اور فارمل بھی ہو سکتی ہے. انفارمل میں تو جو سپروائزر بینک ہے وہ ادر بینک کے ساتھ انفارملی کمیونیکیٹ کرتا ہے, ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ اچھا یہ ہمیں پرابلم آ رہا ہے, ہمیں یہ چیز سسپیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ اگر ہمیں سمجھا دیں یہ کیسے ہے, یہ کیسے کیلکولیٹ ہوئی, اچھا آپ کا یہ فالٹ ہے, آپ اس کو اس طرح سے ٹھیک کر کے ہمیں دوبارہ سے اپنی پروڈینشیل رپورٹ پلیز بھیج دیں. یہ فارمل میں یہ کہ سپروائزر بینک gives a warning or a formal letter, sends a formal letter to the management of the other bank جو کہ ہے. تو اسی طرح پھر ہم نے اور بھی چیزیں اس میں دیکھی, امپورٹنس دیکھی, اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آف سائٹ سرویلنس کے لیے اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو تمام بینکس ریگولرلی ٹائملی اپنی فائنینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کریں, فائنینشیل پروڈینشیل جو ہیں رپورٹس ہیں وہ سپروائزر بینک کو بھیجیں, اور اس کا ایک فارمیٹ ہونا چاہیے. بینکس جو ہیں سپروائزر بینک ان کو ایک فارمیٹ دے کہ جی ہمیں اس فارمیٹ پہ یہ ریگولر انفارمیشن آپ سے ریکوائرڈ ہے, ٹائملی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے, سو دیٹ ایسا نہ ہو کہ سپروائزر بینک جب بینکس کی پرفارمنس آپس میں میچ کرے, کمپیئر کرے, تو ایک بینک نے کچھ اور انفارمیشن بھیجی, ایک نے کچھ اور دونوں بینکس نے ٹھیک انفارمیشن بھیجی ہوئی ہے لیکن ایک پیٹرن غلط ہے. تو اس کے لیے یونیفائڈ پیٹرن جو ہے رپورٹنگ سسٹم وہ ہونا ایگزسٹ کرنا چاہیے. پھر ہم نے بات کی آرگنائزیشنل ایشوز کی کہ ایز این آرگنائزیشن سپرویژن میں کیا ایشو آتے ہیں. سب سے بڑا جو پہلا ایشو ہے وہ تو آ جاتا ہے اینٹی کا ہی آ جاتا ہے کہ ایز اے سپروائزر جو سپروائزر کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ نارملی کیا پریکٹس ہے کہ جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں وہی سپروائزری بینکس بھی ہوتے ہیں, جہاں ان جورسڈکشنز میں جہاں پہ سینٹرل بینکس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں.
اور وہی مانیٹری پالیسی بھی سینٹرل بینک دیکھ رہا ہوتا ہے اور سپرویژن اور ریگولیشن کے لیے بھی رسپانسبل ہوتا ہے. لیکن جو ویک جو ریسٹرکشنز ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک کو جہاں پہ سینٹرل بینکس ویک ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں سینٹرل بینک کو صرف مانیٹری پالیسی دیتے ہیں اور ایک ریگولیٹری سپروائزری ایجنسی بنا دیتے ہیں جو کہ ریگولیشن اور سپرویژن کے لیے رسپانسبل ہوتی ہیں. اب ریگولیٹری جو ایجنسی ہے وہ یا تو رپورٹ کرے گی سینٹرل بینک کو یا وہ رپورٹ کرے گی منسٹری آف فائنانس کو یا وہ ٹریجری کو. لیکن اس کے لیے تینوں کیسز میں ضروری ہے کہ جو سپروائزری ریگولیٹری ایجنسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, پولیٹیکل انفلوئنس سے پاک ہو, پولیٹیکل انفلوئنس کوئی نہ ہو, اس پہ انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہو, اس کا جو ہیڈ آف دا سپرویژن ایجنسی ہو وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرے یا تو گورنر اسٹیٹ بینک کو یا منسٹر آف فائنانس کو یا ہیڈ آف دا ٹریجری کو, ناٹ لیس دین دیٹ, بیچ میں کوئی ہائرارکی نہ ہو. اور اس کے بعد ہم نے ٹاپک دیکھا تھا اسٹافنگ اینڈ کمپنسیشن. اسٹافنگ اینڈ کمپنسیشن کی ہم نے جب بات کی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ریکوائرڈ اسکل سیٹ سپروائزر کے پاس ہو. اب ریکوائرڈ اسکل سیٹ جو ہے اس کو پھر پراپرلی اگر آپ کمپنسیٹ نہ کریں تو اسے ریٹین نہیں کر سکتے, اسے ہائر نہیں کر سکتے آپ. اور یوزلی پریکٹس کیا ہے, جو سپروائزنگ ایجنسی ہوتی ہے, سپروائزر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, گورنمنٹ اور سٹاف نہیں ہائر کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. اب اگر سٹاف اور ہائر نہیں کر سکتی, گورنمنٹ جو ہے ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہائر نہیں کر سکتی, ریٹین نہیں کر سکتی, تو سپرویژن کیسے کرے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر جو ہے اس سپروائزری ایجنسی کے اپنے پے اسکیلز, اپنی کمپنسیشن اسٹریٹجیز ڈیفائن کی جائیں کہ جی ان کو آن ٹاپ آف دا ادر ڈپارٹمنٹس آف دا گورنمنٹ ان کو ریمونریشن دی جائے, کمپنسیشن دی جائے, تاکہ وہ, بیکاز اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے لرن کی تھی وہ یہ تھی کہ دو باتیں. جب ہم نے 2008 کے بینکنگ کرائسس کا بھی ایک لیسن یہ تھا کہ وہاں پہ کیونکہ لو سپرویژن تھی, لو سپرویژن کی وجہ سے ہوا. فیڈرل ریزرو بینک سینٹرل بینک ہے امریکہ کا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, اس کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس, ہم نے ملٹیپل ٹائم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں اور سٹاف دیا جائے, ہمیں سٹاف کی ریمونریشن کے, ہمیں اچھا اسکل سیٹ چاہیے, اس کے لیے ہمیں اور سٹاف چاہیے. لیکن انہوں نے, گورنمنٹ نے رپلائی کیا کہ جی ہمارے پاس فنڈنگز اویلیبل نہیں ہیں تو ہم آپ کو اور سٹاف نہیں دے سکتے. انڈر سٹافنگ کی وجہ سے فیڈرل ریزرو بینک جو تھا وہ پراپر سپرویژن نہیں کر سکا اپنے بینکس کی. سو دس واز ون آف دا لیسن کہ جس کی وجہ سے بینکنگ کرائسس ہوا. اب اس کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ کوشچن ارائز ہوتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, وہ یہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہے کہ جی کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے اسکل سیٹ ایکوائر کرنے کے لیے, اسکل سیٹ ریٹین کرنے کے لیے, تو کیا گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے ایک اور بینکنگ کرائسس یا بینکنگ کرائسس یا فائنینشیل کرائسس افورڈ کر سکتی؟ اس کی بھی تو ایک کاسٹ ہے. تو اور اس کی کاسٹ مینی ٹائمز, مینی فولڈ زیادہ ہے rather than the staffing and compensation. So it is better to fund the staff or the supervisory agency rather than to bear the cost of compensation. پھر ہم نے کریئر پاتھ کی ایک بات کی. کریئر پاتھ میں ہم نے بات کی تھی کہ جو انڈیویژولز ہیں, جو کہ انڈیویژولز نارملی سپروائزری رول کو ایز اے کریئر پاتھ نہیں لیتے. ریکوائرڈ اسکل سیٹ تو وہ ایکوائر کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ فار سم ٹائم دے اسٹے ان دا سپروائزری ایجنسی, سپروائزری رول, اینڈ دین دے موو آن ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, جہاں پہ کہ وہ ادر دین کوئی اور کسی جاب ڈسکرپشن میں یا کہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو
بینکس کو سپروائزری جو بینکس ہیں سینٹرل بینکس ہیں یا سپروائزرس کو چاہیے کہ انڈیویجولس کے لیے ایک کریئر پاتھ ڈیفائن کر دیں کہ وہ اس ریکوائرڈ اسکلس سیٹ اگر ایکوائر کریں گے تو یہ ان کے لیے جابس ہیں اور یہ ان کی ہائرارکی یہ پروموشن سائیکل ہوگا ان کا, سو دیٹ دے نو دے کین اسٹے ان دا سپروائزری رول فار دیئر لائف فار انٹل دے ریٹائر. ان کو پتا ہم ایز اسسٹنٹ ہم یہاں پہ جاب جوائن کریں گے تو اس کے بعد ہم ایگزامینر بنیں گے, پھر سینئر ایگزامینر بنیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر یہ سپروائزری رول میں آئیں گے, پھر یہ آئیں گے. آپ سپروائزری ایجنسی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ ان کو ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ روٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی نالج بھی ایکوائر کریں, لیکن یہ کہ ان کا ایک کریئر پاتھ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. پھر ٹریننگ نیڈس another very important thing جس پہ آپ نے یہ لرن کیا کہ منیمم ایک سال میں 2 ہفتے ایسے ہونے چاہیے, 2 ہفتے کم از کم جو ہے اپنے انڈیویجولس کی ٹریننگ پہ اسپینڈ ہونے چاہیے. سپروائزر کو چاہیے اپنے انڈیویجولس کی ٹریننگ پہ اسپینڈ کرے سو دیٹ دے, کیونکہ انفارمل ایک ٹریننگ ہے ایک فارمل ٹریننگ ہے. انفارمل ٹریننگ تو یہ ہے کہ ایک جونیئر ہے اور ایک سینئر ہے. سینئر جو ہے وہ اپنے جونیئر کو سکھا رہا ہے, اس کو سمجھا رہا ہے کہ یار یہ اس کو ایسے اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کی ایسے اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کو ٹھیک اس کو ایسے اس کے جو ہے انالیسز ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ باتیں بتا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے, کچھ باتیں بھول جاتا ہے سمجھا نہیں پاتا یا اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اٹ از بیٹر کہ ایک فارمل کلاس روم ٹیچنگ ورک شاپ سیمینارز ہوں جو کہ جس کے اندر وہ انڈیویجولس جائیں اور ٹرین ہوں اور لرن کریں کہ انہوں نے اپنا سپروائزری رول کیسے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا ہے. پھر بینکنگ سپرویژن کا ایک بہت بڑا فلا ان ایکشن بھی ہے. ان ایکشن کا مطلب کہ ایکشن نہ لینا. ایک بینک ہے, ہم ایک ایگزامپل لیں, ایک بینک ہے وہ ٹیکنیکلی انسالوینسی کی طرف جا رہا ہے اور وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ نے آف سائٹ سرویلنس سے آپ نے اس کا انالیسس کیا, آپ نے دیکھا, آپ کو پتہ چل گیا سپروائزر کو کہ بھائی یہ بینک جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹ گین کر رہا ہے یا اس کے لونز بہت زیادہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو اور یہ لاسز میں جا رہا ہے اور یہ ٹیکنیکلی ان اباؤٹ سم منتھس یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. سپروائزر کو ریگولیٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ ریگولیٹر 2-3 چیزیں کر سکتا ہے. ایک تو یہ کچھ بھی نہ کرے, کہے گا ٹھیک ہے جب بند ہو جائے گا تو ہو جائے گا. دوسری فوراً جو ہے ریگولیٹر سپروائزر ایکشن لے. کیا ایکشنز لے سکتا ہے؟ ایک ایکشن تو یہ لے سکتا ہے کہ دیکھے کہ لاسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, بینک کو بند کر دے تاکہ جتنے لاسز ہو گئے اب اس سے زیادہ لاسز نہ ہوں. کیا کرے؟ بینک کو ریسٹرکچر کرے, بینک کی ریسٹرکچرنگ کرے, بینک کی ریہیبلیٹیشن کرے, بینک کو ایڈوائز کرے, بینک کو نیا فریم ورک بنا کے دے, بینک کی ہیلپ کرے کہ بینک اپنے اس لاسز سے, اس فائنینشیل کرائسس سے, ڈیفالٹ رسک سے باہر نکل آئے. اور اگر یہ ایویڈنٹ ہو کہ وہ ڈیفالٹ ہی کرے گا, لاسز بہت زیادہ آلریڈی ہو گئے ہیں, تو فردر لاسز نہ انکر کیا جائیں, ایکشن لے اور اس کو بند کر دے. سو دس واز اباؤٹ آور لاسٹ سیشن. یہ ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر یہ چیزیں دیکھی تھیں, لرن کی تھیں. ناؤ ہم بینکنگ سپرویژن کو ہی فردر کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم 18 سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے ایگزامپلس آف ڈفرینٹ کنٹریز کہ وہاں پہ بینکنگ سپروائزرز کیسے آپریٹ کرتے ہیں, کیسے سپرویژن کرتے ہیں, سپروائزری اپروچز ان کی کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم بریٹن کی ایگزامپل, یونائٹڈ کنگڈم کی ایگزامپل دیکھیں گے, کانٹیننٹل یورپ, پورے یورپ کا دیکھیں گے, پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کا دیکھیں گے, پھر پاکستان کی دیکھیں گے ایگزامپل. یہ 4 ایگزامپلز اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے, جس میں ہم ڈسکس کریں گے جرنلی ہم لوگ ویری اسمارٹلی ہم لوگ کوئکلی دیکھیں گے کہ بریٹن میں, یونائٹڈ کنگڈم میں کیا سپروائزری ماڈل ہے, کیسے وہاں پہ سپروائز کرتا ہے, ایف ایس اے ہے ان کی اتھارٹی, وہ کیسے سپروائز کرتی ہے. اسی طرح یورپ کے اندر کیسے سپرویژن ہوتی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیسے سپرویژن ہے. پھر پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا ماڈل دیکھیں گے, اسٹیٹ بینک نے کون کون سے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں سپروائز کرنے کے لیے, کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ دس سیشن دین. بینک سپرویژن ان بریٹن.
The informal approach to bank supervision is best exemplified by the approach taken by the Bank of England. Bank of England جو ان کا وہاں پہ سینٹرل بینک ہے, انہوں نے جو سپروائزری ان کی ایگزامپل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بھی. In Britain, supervision was traditionally carried out by the Bank of England in consultation with banks. Financial Services Authority تو بہت بعد میں اسٹارٹ ہوئی, اس سے پہلے it was Bank of England. بینک آف انگلینڈ کیسے سپرویژن کرتا تھا؟ بینک آف انگلینڈ کیسے سپرویژن کرتا؟ ٹریڈیشنل میتھڈ اس نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا کہ بینکس کے ساتھ مل کے ان کی سپرویژن کرتا تھا, بینکس کی کنسلٹیشن سے, رادر دین ان کے ایگزامینیشنز, اور وہ ان کے ساتھ مل کے انفارملی ان کی سپرویژن کرتا تھا. Moral suasion, discretion and personal contact were the principal tools of bank supervisors. کہ مورلی ان کو ارج کرتے تھے, ان کو اپنی پاور یوز کرتے تھے, باقی اپنے پرسنل کانٹیکٹس بینکس کے ساتھ ڈیولپ کیے ہوئے تھے سپروائزرز نے, اور ان کو سمجھاتے تھے, ان کو بتاتے تھے مورلی ٹھیک نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو, آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, اس طرح سے سپروائز کرتے تھے, ان کو گائیڈ لائن دیتے تھے. Each bank had an individual relationship with the Bank of England. ہر بینک کا ایک الگ سے بینک آف انگلینڈ کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشنشپ تھا. Banks made prudential returns, but unlike other systems of supervision where examiners conduct on-site examinations to verify and extract information, the responsibility of passing on information to the Bank of England rested solely with the banks. بینکس کیا کرتے تھے؟ اپنی انفارمیشن شیئر کرتے تھے بینک آف انگلینڈ کے ساتھ, لیکن پرائیویٹلی اپنی مرضی سے. جو انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے تھے کرتے تھے, جو نہیں کرنا چاہتے تھے نہیں کرتے تھے. اور بینک آف انگلینڈ نے کوئی ایسا سسٹم نہیں رکھا ہوا تھا کہ آن سائٹ جا کے ان بینکس کو ویریفائی بھی کرے, اس انفارمیشن کو بھی ویریفائی کرے کہ آیا وہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. فار مینی ایئرس, بہت سالوں تک, دس سسٹم ورکڈ ریلیٹیولی ویل ان ہائیلی کنسنٹریٹڈ بینکنگ انڈسٹری. بہت سال تک تو یہ سسٹم بہت اچھا چلتا رہا, کیونکہ پرسنل ریلیشن شپس تھے, انٹریکشن تھی آپس میں, ایک دوسرے کو مورلی جو ہے ویلیوز تھیں, مورلی سپورٹ کرتے تھے, دھوکہ دہی والی بات نہیں تھی اس وقت, اس وجہ سے سسٹم بڑا اچھا چلتا رہا. However, the system came under stress. لیکن سسٹم میں فلاز اس وقت شروع ہو گئے when the number of banks increased as a result of creation of so-called secondary banks and the influx of foreign banks in the late 1960s and early 70s. لیٹ 60s اور ارلی 70s میں کیا ہوا کہ بہت سارے ایک دم بینک, سیکنڈری بینکس کھلنا شروع ہو گیا, بہت بینکنگ انڈسٹری میں بوم آیا, فورن بینکس بہت سارے انگلینڈ میں آنا شروع ہو گئے, تو وہاں سے پھر پرابلم شروع ہو گئے. اتنے جب, کیونکہ پہلے تو فیو بینکس تھے, اور ہر بینک جو ہے اس کا پرسنل ایک ریلیشن شپ تھا بینک آف انگلینڈ کے ساتھ. The flaws of the informal system, which relied on information provided by the management but without an independent assessment of the quality of bank portfolios and of the adequacy of provisions for possible loan losses, became apparent. پھر کیا ہوا؟ پہلے تو چھوٹے موٹے اگر کوئی فلاز تھے بھی ان کے رپورٹنگ سسٹم میں, وہ جو پروڈینشیل رپورٹس بھیجتے تھے اس میں بھی, اگر بینکس, کیونکہ بینکس پہلے اپنی مرضی سے جو رپورٹ دینی, جو انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے, جو نہیں کرنی ہوتی تھی نہیں کرتے تھے, اپنا پرسنل ریلیشن شپ تھا ان کا بینک آف انگلینڈ کے ساتھ. اور اگر کوئی ایڈیشنل انفارمیشن بینک آف انگلینڈ کو چاہیے بھی ہوتی تھی تو پرسنلی وہ اس سے ریکویسٹ کرے تھے کہ بھائی یہ بھی آپ ہمیں دے دیں, تو ان کا آپ کا پرسنل تھا. اب بینکس بہت زیادہ ہو گئے, پرسنل ریلیشن شپس رکھنا مشکل ہو گیا. انفارمیشن پہ بینکس جو دیتے تھے وہ اپنی کیونکہ مرضی سے دیتے تھے, تو کچھ انفارمیشن ٹھیک دیتے تھے, کچھ غلط دیتے تھے, اس کو ویریفائی کرنا جو ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا, اور اس کی وجہ سے پاسبل لون لاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونے لگ گئے. Gradually, the British authorities adopted a more realistic approach to bank regulation and supervision that brought British practice closer to continental European practice. پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ جب بینک آف انگلینڈ نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی اب یہ سچویشن از گوئنگ آؤٹ آف مائی ہینڈز, میں سے سپروائز نہیں کر سکتا, ان تمام بینکس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو انہوں نے پھر ایک لیگل اپروچ, لیگل فریم ورک اڈاپٹ کیا جو کہ جو یورپ میں جو پریکٹس ہو رہی تھی اس کے بہت قریب ترین تھا, ملتا جلتا تھا.
The British authorities effectively delegated on-site inspection to external auditors by strengthening the reporting requirements of banks auditor to the Bank of England. Bank of England نے کیا کیا؟ Bank of England نے کہا کہ بھائی اب تو جو فائنینشیل انفارمیشن بھیج رہے ہیں بینکس ہمیں ان کو ویریفائی کرانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ انفارمیشن ٹھیک آ رہی ہے، کچھ غلط آ رہی ہے. اب ان کو ویریفائی کیسے کرایا جائے؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک رپورٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا اور ایک رپورٹنگ فارمیٹ بنایا کہ ہمیں یہ رپورٹ، یہ فارمیٹ کے اندر یہ جو ہے ہمیں انفارمیشن چاہیے بینک سے، اور بینکس کے جو انٹرنل آڈیٹرز ہیں ان کو پابند کیا کہ وہ ان کا آن سائٹ ایگزامینیشن ایکسٹرنل آڈیٹرز جو ہیں وہ کریں گے، کر کے وہ انفارمیشن بینک آف انگلینڈ کو ریلے کریں گے، دیں گے. Steps were also taken to improve the off-site surveillance capability of the Bank of off-site surveillance capability. جو ان کو رپورٹنگ اسیسمنٹ تھی، ان کی جو انالیسس سسٹم تھا، اس کو بھی انہوں نے بہتر کیا بینک آف انگلینڈ کی. اور فار دا انفارمل اپروچ ٹو بی افیکٹو، the UK experience would seem to suggest that several key conditions must exist. جو پہلا انفارمل اپروچ تھی جو بینک آف انگلینڈ نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی بفور دا 1960s، وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اگر یہ فالوئنگ کنڈیشنز ہوں تو ہم انفارمل اپروچ افیکٹو رہتی ہے. اگر یہ فالوئنگ کنڈیشنز نہ ہوں تو کنڈیشنز نہ ہوں تو انفارمل اپروچ ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اپلائی نہیں ہو سکتی. پہلی تو اس میں اسمال نمبر آف بینک تھوڑے سے بینک ہو گئے تو ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ رکھنا اور آپ ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ایزی ہوتا ہے، رکھ سکتے ہیں. زیادہ نمبر بینک ہو جائیں تو نہیں رکھ سکتے. سینٹرل اتھارٹی کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، جس طرح بینک آف انگلینڈ ایک سینٹرل اتھارٹی تھی اور بہت اسٹرانگ اتھارٹی تھی. A tradition of close cooperation between government and industry as well as close personal relationship bankers and supervisors. برٹن میں ایک آلریڈی ایک ٹریڈیشن تھا کہ گورنمنٹ اور انڈسٹری کے بیچ میں کلوز لیزون تھا، آپس میں تعلق تھا، پرسنل ریلیشن شپس تھے. اپنے انڈسٹری پرابلمس شیئر کرتی تھی گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ ان کے پرابلمس کو ریکٹیفائی کرتی تھی. اسی طرح ایک تعلق تھا بینکرز اور سپروائزر کے درمیان، وہ اپنے پرابلمز اور اپنی ساری چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل بینیفٹ کے ساتھ یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے. آلریڈی ایک ٹریڈیشن تھا. ہائیلی اسکلڈ ورک فورس بھی اسکلڈ ان کے پاس اویلیبل تھی. افیکٹو مینجمنٹ سسٹمز ود ان دا بینک، اور بینکس جو تھے وہ ان کی اپنی مینجمنٹ ان پروسیسز بہت افیکٹو تھے. اسٹرانگ آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ پریکٹسز اینڈ فل ڈسکلوجر ٹو انشور مارکیٹ ڈسپلن. پھر جو آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ پریکٹسز تھیں انگلینڈ کے اندر وہ بہت اسٹرانگ اور پروڈنٹ تھیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ جو سسٹم تھا اس کو انفارمل اپروچ کو مینٹین کرنا وائبل تھا، کہ جو انفارمیشن انہیں ریلائی کی جاتی تھی بینکس کی طرف سے سینٹرل بینک کو، وہ اس کے اوپر اس کو ٹرسٹ کرتے تھے. ایون دین پھر بھی ڈس آنیسٹ اور fraudulent management could deceive bank supervisors and cause irreparable damage to an institution. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی there were banks elements جو کہ fraudulent یا dishonest management تھی، جو کہ کوئی نہ کوئی سپروائزر کو دھوکہ دیتے ہی رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے irreparable damage جو ہوتا رہتا تھا انسٹیٹیوشنز کو. This system of informal supervision left a legacy of hands-off bank supervision in many former British colonies. اس سپرویژن جو اپروچ ہے اس کو ہینڈز آف بینک سپرویژن بھی کہتے ہیں، جو کہ جہاں جہاں برٹش کالونیز تھیں وہاں جس طرح انڈو پاک میں برٹش کالونی تھی، آسٹریلیا برٹش کالونی تھی، کینیڈا ایک برٹش کالونی تھی، وہاں تمام ان جگہوں پہ یہی اپروچ برٹشرز نے اڈاپٹ کی. which made them ill prepared for the problems of banking in a developing environment. جو کہ کیا ہوا ایکچولی برٹن جو تھا، برٹن انگلینڈ
ڈیولپڈ کنٹری تھا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ تھی. اب یہ جتنی برٹش کالونیز تھیں وہ انڈر ڈیولپڈ تھیں. اب کیا ہوا, انہوں نے اپنا ڈیولپڈ کنٹری کا ماڈل اٹھا کے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں جب فٹ ان کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ بہت سارے سپرویژن اور بینکنگ پرابلمز ارائز ہونے شروع ہوئے جس کے لیے وہ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, جو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر یہی اپروچ ہم وہاں اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں تو فراڈلنٹ اور ڈس آنیسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں, اور وہاں پہ انٹرنل کنٹرولز پلس اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ پریکٹسز جو تھیں وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں تھیں. While this does not appear to have created difficulties in some countries, problems have emerged in many other Commonwealth countries in Africa and Asia where indigenous banks were promoted to compete against the hitherto dominant role of foreign banks. پھر کیا یہ بہت سارے کنٹریز میں تو یہ چل گیا, پھر بھی ماڈل چل گیا, لیکن ایشیا اور افریقن کنٹریز جہاں پہ کہ جو وہاں کے لوکل بینکس تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اور وہاں پہ فورن بینک زیادہ اسٹرانگ تھے, تو یہ انفارمل اپروچ جو تھی اس کی وجہ سے ایک فائنینشیل کرائسس جو ہے سچویشن ڈیولپ ہو گئی. ناؤ ہم نے ابھی بات کی بینکنگ سپرویژن ماڈل ان دا برٹن یو کے کا. یو کے میں برٹن کے اندر کیا ماڈل تھا, انفارمل اپروچ تھی شروع میں. انفارمل اب تو وہاں پہ بن گیا ہے فائنینشیل سروسز اتھارٹی, ایف ایس اے ہے جو کہ ریگولیٹر ہے, سپروائزر ہے, اور مانیٹری رول انہوں نے اس کے پاس ہے, ٹریجری کے پاس, بینک آف انگلینڈ کے پاس ہے. لیکن کیا ہے کہ پہلے انفارمل اپروچ یہ تھی کہ بینک آف انگلینڈ واز دا اونلی سپروائزر اور مانیٹری رول بھی اسی کے پاس تھا, اور بینکس تھوڑے سے تھے. ہم نے پڑھا کہ کیا کون سی کنڈیشنز ہوں تو ہم انفارمل اپروچ کامیاب ہو سکتی ہے. بینکس تھوڑے سے تھے, فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی, کوئی بینک تھا جو کبھی کوئی فراڈولنٹ یا کوئی ڈسیو کرتا تھا. ادروائز internal controls, otherwise accounting and auditing practices were so clear and so good, so effective کہ جس کی وجہ سے انفارملی جو تھے بینکس اور سپروائزر کے جو آپس میں پرسنل ریلیشن شپس تھے, ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے تھے, سپروائز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کی ہیلپ کرتے تھے بیسکلی. ناؤ یورپ میں بینکنگ سپرویژن سسٹم کیا ہے. The model of bank supervision found in continental Europe countries is based on the legalistic approach that stipulates various ratios that the bank must observe but delegates the on-site examination of banks and the verification of the records to external auditors. یورپ میں انہوں نے کیا کیا جی کہ ایک تو آف سائٹ سرویلنس کے لیے انہوں نے مینڈیٹری کر دیا کہ یہ فگرز ہمیں یہ رپورٹس چاہیے, یہ فائنینشیلس چاہیے, یہ ریشوز بینک ہمیں کیلکولیٹ کر کے دے, اور اس کی اسیسمنٹ کون کرے, ایکسٹرنل آڈیٹر کرے. پلس آن سائٹ ایگزامینیشن جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ کون کرے گا, ایکسٹرنل آڈیٹر کو یہ ڈیلیگیٹ کر دیا کہ وہی ہمیں ان دونوں کو ویریفائی کر کے ان دونوں کی رپورٹ ہمیں دے گا سپروائزر کو. In Belgium میں کیا اسپیشل آڈیٹرز آر اپوائنٹڈ اینڈ پیڈ بائی دا اتھارٹیز. بیلجیم میں اسپیشلی وہ ایسی آڈیٹنگ کمپنیز ہیں جو کہ بینکنگ سپروائزرز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, جو کہ بینکس کی آڈٹس کرتی ہیں, ناٹ اونلی آڈٹ کرتی ہیں, ان کا آن سائٹ ایگزامینیشن, آف سائٹ سرویلنس بھی کرتی ہیں, اور اس کے بعد رپورٹس بنا کے سینٹرل بینک کو دیتی ہیں. سپروائزر ان سوئٹزرلینڈ, the auditors are licensed by the Federal Banking Commission and are subject to special statutory duties. سوئٹزرلینڈ میں کیا آڈیٹنگ جو کمپنیز ہیں ان کو لائسنس دیا جاتا ہے, فیڈرل بینکنگ کمیشن ایک وہاں پہ ہے جو کہ انہیں اسپیشل لائسنس دیتی ہے ان آرڈر ٹو کنڈکٹ لیگل اسٹیچوٹری ڈیوٹیز فار دا بینکنگ سپرویژن. ان کو بھی انہوں نے یہ اپنی بینکنگ سپرویژن کی جو ہے اتھارٹی ہے وہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے
فیڈرل بینکنگ کمیشن کو کہ وہ آن سائٹ ایگزامینیشن کرے, ان کا آف سائٹ سرویلنس کرے اور اس کے بعد رپورٹ کرے جو ہے ان کے سینٹرل بینک کو, اور سینٹرل بینک پھر ان کو سپروائز کرے. اور جرمنی میں کیا ہے؟ جرمنی میں جنرل آڈیٹرز پرفارم the examination of banks and must inform the authorities if they discover facts that justify the qualification of an audit. جرمنی میں سوئٹزرلینڈ کی ابھی ہم نے بات کی, سوئٹزرلینڈ میں تو انہوں نے اسپیشلی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں آڈیٹرز کہ یہ آڈیٹرز بینکنگ سپرویژن کا رول پلے کر سکتے ہیں. باقی جرمنی کے اندر کیا جو تمام آڈیٹرز کو انہوں نے یہ وہ دی ہوئی ہے, اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ بینک کا ایگزامینیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اتھارٹیز کو انفارم کریں گے, اور اتھارٹیز کو اس چیز کا بھی اس بارے میں بھی انفارم کریں گے کہ اگر انہوں نے کوئی فیکٹ ڈسکور کیا ہے, کوئی پرابلم ڈسکور کیا ہے, اس کو وہ اس کا وہ آڈٹ کیسے کریں گے, اس کی کوالیفیکیشن وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ بینک ہے, اس بینک کا ہم نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کہ اس پرابلم کا آڈٹ کرایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پرابلم کیسے ایگزسٹ کرتا ہے, کس ٹینڈنسی کا ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کو میٹیگیشن اس کی کیسے ہوگی. However, supervisors retain the right to examine a bank's book and to carry out examinations at any time. بینک جو جرمن بینکس ہیں, جرمن سینٹرل بینک ہے, اس کے پاس سپروائزر ہے, اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک کسی بھی بینک کی بک اور جو ہے بینک کے جو فائنینشیل ریکارڈز ہیں, پروڈینشیل ریکارڈز ہیں, وہ سارے کے سارے ریٹین بھی کر سکتا ہے اور کبھی بھی ان کا ایگزامینیشن کر سکتا ہے. In each of these countries, the supervisor has established detailed rules concerning the form and content of the auditor reports. ہم نے 3 کنٹریز ابھی دیکھے یورپ کے اندر, بیلجیم دیکھا, سوئٹزرلینڈ دیکھا, جرمنی دیکھا. ان تینوں کنٹریز میں جو سپروائزری بینکس ہیں, سینٹرل بینکس ہیں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, آڈیٹرز کے لیے انہوں نے ایک پیٹرن, ایک فارمیٹ بنا دیا ہے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر آڈیٹر ہمیں رپورٹ کرے گا, یہ چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں. Delegating on-site bank examination to external auditors effectively represents the privatization of the inspection process, although under strict government rules and guidelines. کہتا ہے کہ جی آن سائٹ ایگزامینیشن اگر کرنا ہے اور آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے ایکسٹرنل آڈیٹرز کو یہ کام دے دینا ہے کہ جی آپ ہمیں آن سائٹ ایگزامینیشن کر کے دیں گے, تو اس کے لیے کیا چاہیے, آپ نے بیسکلی کیا ہے کہ آپ اپنا جو انسپیکشن پروسیس ہے اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کر کے دے رہے ہیں آڈیٹرز کو, دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام آپ کیا کریں گے, آپ یہ کام کر کے ہمیں رپورٹ دیں گے. لیکن اس کے لیے پھر گورنمنٹ کے اسٹرکٹ جو ہیں رولز ہونے چاہیے اور گائیڈ لائنز ہونے چاہیے جس کے اندر رہ کے وہ آڈیٹر جو ہے وہ انسپیکشن کرے, وہ کام کر کے دے. اگر لینینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر جو ہے کیا کہتے ہیں آڈیٹر ہے, وہ آڈیٹر ٹھیک طریقے سے وہ اس کے اوپر رپورٹ فارمیٹ نہیں کرے گا, ٹھیک طریقے سے وہ انسپیکشن نہیں کرے گا. تو پھر کیا ہے, سپروائزر کو پہلی تو سپروائزر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جی اس نے بینکس کو ریگولیٹ کرنا ہے, سپروائز کرنا ہے, اس کے لیے اس نے آن سائٹ ایگزامینیشن کرنا ہے. اگر آن سائٹ ایگزامینیشن والا پروسیس, اس پروسیس کو وہ آؤٹ سورس کر دیتا ہے, پرائیویٹائز کر دیتا ہے, تو پھر اس نے کیا کرنا ہے, ایکسٹرنل آڈیٹرز کو چیک رکھنا ہے کہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ٹھیک کام کریں, مجھے آن سائٹ ایگزامینیشن ٹھیک کر کے دیں. دیر آر سیورل ایڈوانٹیجز ٹو دس اپروچ. اس کی اپروچ کی بہت ساری ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ون آف دیم از آڈیٹنگ فرم may escape the resource and salary constraint that often prevent supervisory authorities and governments generally from employing and retaining higher skilled staff. Auditory firms جو ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوتی, ان کے پاس ریسورسز ہیں, سیلری کنسٹرینٹس کوئی نہیں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ اسٹاف کو ایک تو امپلوائے کر سکتے ہیں, ریٹین کر سکتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ یا سپروائزر خود نہیں کر سکتا.
سپروائزر کے پاس اتنے فنڈز نہیں کہ وہ ہائیلی اسکلڈ ایکسپینسولی پیڈ اسٹاف کو امپلائی کرے, ہائر کرے اور ان کو پھر ریٹین بھی کرے. آڈیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ یہ کام کر سکتی ہیں کیونکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ ارن کر رہی ہوتی ہیں. مور اوور, auditors may achieve operating economies by combining a prudential inspection with ordinary accounting audits. اور آڈیٹنگ فرمز کے لیے اس میں کی پوائنٹ کیا ہے اور ان کے لیے کہاں پہ لیوریج ہے؟ ان کے لیے لیوریج یہ ہے کہ جی ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ آڈیٹنگ فرم جو ہے اس نے بینک کا آڈٹ تو کرنا ہی کرنا ہے. جب بینک کا وہ آڈٹ کرنے ان کی ٹیم جائے گی تو ساتھ وہ پروڈینشیل انسپیکشن بھی کر لے گی. ان کو بار بار 2 دفعہ نہیں بھیجنی پڑے گی, 2 ٹیمیں نہیں رکھنی پڑیں گی, ایک ہی ٹیم جو آڈٹ کر رہی ہے وہی انسپیکشن بھی کر لے گی. رادر دین سپروائزر ایک اپنی ٹیم رکھے ہائیلی اسکلڈ کی, ان کو پیسے بھی دے, ریٹین بھی کرے, وہ بھیجے. اس کے علاوہ آڈٹ تو ہونا ہی ہونا ہے اور آڈیٹنگ کمپنی نہیں کرنا ہے, تو جو یہ کام کیوں نہ آڈیٹنگ کمپنی کو ہی دے دیا جائے تاکہ آڈیٹنگ کمپنی کی ایک ہی ٹیم جائے اور جا کے وہ آڈٹ بھی کرائے اور انسپیکشن بھی کرائے. However, this approach also raises some concerns. لیکن یہ اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہے. واٹ ایف آڈیٹر اس بینک کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کے آڈٹ بھی جو ہیں اپنی مرضی سے کریں اور آن سائٹ ایگزامینیشن بھی اپنی مرضی سے کریں, رپورٹ ہی نہ کریں فالٹس کو. پھر there are risks that if not properly structured and controlled, auditors may be placed in potentially conflicting role with dual loyalties to the bank and the government. اگر آڈیٹرس کو پراپرلی کنٹرول نہ کیا جائے اور اس پروسیس کو اسٹرکچر نہ کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آڈیٹر ہیں وہ ان کی ڈیول لائلٹی ہو جائے, وہ یہاں گورنمنٹ کو بھی کہیں کہ ہم آپ کے لائل ہیں, ہم آپ کی بہاف پہ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو آن سائٹ ایگزامینیشن کر کے دے رہے ہیں, آڈٹ بھی کر رہے ہیں, اور ادھر جا کے وہ بینک کے ساتھ مل جائیں کہ آپ اپنا لینینٹ آڈٹ بھی کرا لیں, لینینٹ انسپیکشن بھی کرا دیں, ہم آپ کو کچھ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. Particularly in cases where the auditors are permitted to undertake other work. Particularly ان کیسز میں ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے کہ آڈیٹر کو آپ الاؤ کر دیں کہ جی وہ ادر دین آڈٹ, ادر دین آن سائٹ ایگزامینیشن بینک کی کنسلٹنسی بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک آڈیٹنگ فرم ہے, اس کو وہ بینک کی کنسلٹنٹ فرم بھی ہے, آڈیٹنگ فرم بھی ہے اور آن سائٹ ایگزامینیشن بھی اس نے کرنی. اب کیا ہوگا کہ بینک اس کو آڈیٹنگ اور آن سائٹ انسپیکشن دونوں کی فیس دے رہا ہے, پلس کنسلٹنسی فیس بھی دے رہا ہے. اب کنسلٹنٹ جو ہے بینک کو بتا رہا ہے, کنسلٹنسی کس چیز کی دے رہا ہے کہ جی آڈیٹنگ ہم آپ کی کیسے ہم آڈیٹنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹنگ سسٹم کو. اور پھر وہی اس کو آڈٹ بھی کر رہا ہے. جب وہی بندہ اسی کو آڈٹ بھی کرے گا تو وہ اپنے ہی بتائے ہوئے سسٹم کو خراب تو نہیں کہے گا, پھر وہی اس کے آن سائٹ ایگزامینیشن بھی کر رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ ایونچولی گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کو ڈسیو کر رہے ہوں گے تینوں مل کے, تینوں رولز کے اندر گورنمنٹ ڈسیو ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو غلط انفارمیشن پرووائڈ ہو رہی ہے. In addition, there is a concern that in their efforts to control cost and maximize profit, auditors may not devote sufficient resources to ensure proper performance of the audit. اور اس میں پھر ایک اور پرابلم یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک تو پرابلم ہم نے دیکھا کہ وہ لائلٹی ان کی بینکس کے ساتھ ہو گئی اور بینکس نے اس کو کنسلٹنسی بھی دے دی, وہ اس کی وہ فیس بھی بینک سے لے رہا ہے لیکن وہ باقی 2 کام ٹھیک نہیں کر رہا. یا ایک اور پرابلم یہ بھی آڈیٹرز کا آ جاتا ہے کہ آڈیٹر اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے, کاسٹ کو کٹ کرنے کے لیے پراپرلی آڈٹ نہیں کراتے, بس تھوڑا بہت آڈٹ کرایا, آن سائٹ ایگزامینیشن بس تھوڑی بہت کام چلایا, کام پورا کیا, بس دیٹ از اٹ. پراپرلی اس کو یا تھورلی نہیں کرتے ان آرڈر ٹو ریڈیوس یا کٹ ڈاؤن دا کاسٹ.
The appropriate modality for on-site inspection, that is supervisors or auditors for any particular country, ultimately depends on the evaluation of which group is best able to perform the on-site verification function. اس کام کو کرنے کے لیے سپرویژن کے لیے اگر ہم ایک ایکسٹرنل آڈیٹر کو کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کا موڈ یہ ہونا چاہیے کہ سپروائزر اور آڈیٹر کسی کنٹری کے لیے الٹیمیٹلی ڈیپینڈز آن دا ویلیوشن آف وچ گروپ از بیسٹ ایبل، کہ کون سا ایسا آڈیٹر ہے جو کہ یہ کام جس کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ وہ آڈٹ بھی بہت اچھا کرتا ہے، اس کے پاس اسکل سیٹ بھی بہت اچھا ہے اور وہ آن سائٹ ایگزامینیشن بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، تو اس گروپ کو، اس آڈیٹنگ فرم کو یہ کام ڈیلیگیٹ کر دینا چاہیے، پرائیویٹائز کر دینا چاہیے کہ وہ تمام بینکس کا آڈٹ کرے، آڈٹ بھی کرے، آن سائٹ ایگزامینیشن بھی کرے. فیکٹرز ٹو بی ایویلویٹڈ انکلوڈ، اب آپ نے ہم نے بات کی بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور جرمن، تین ہم نے ماڈلز دیکھے. تینوں ماڈلز میں ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینک ہے، ان کی جو سپروائزری اتھارٹی، اس نے کیا کیا، آن سائٹ ایگزامینیشن کا جو فنکشن تھا وہ پرائیویٹائز کر دیا، ڈیلیگیٹ کر دیا ٹو این ایکسٹرنل آڈیٹر. اب ہم نے بات کی کہ آڈیٹر جو ہے وہ اتنا کمپیٹنٹ اور اس کی پرفارمنس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام آڈیٹنگ کا بھی اور آن سائٹ ایگزامینیشن کا بھی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے. اب جب ہم نے اس آڈیٹر کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اچھی طرح یا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اسکلز، اس آڈیٹر کے پاس اسکلز ہیں، کمپیٹنس، ایکسپیرینس ہے پہلے اس کام کا ہے، انڈیپینڈنس فرام پولیٹیکل اینڈ ادر انفلوئنس، اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس تو نہیں ہے، اس کے اوپر اور کوئی ادر کسی بھی قسم کا کوئی انفلوئنس تو نہیں ہے. دس ایویلیوشن از بیسٹ پرفارمڈ آن اے کیس بائی کیس بیسس، اور یہ ایویلیوشن جب ہر آڈیٹر کے لیے الگ الگ کرتے ہیں اور اس میں پھر جس کی ایویلیوشن سب سے اچھی ہو آپ اس کو دے سکتے ہیں، پرائیویٹائز کر سکتے ہیں اپنا آن سائٹ ایگزامینیشن ورک جو ہے سپروائزر جو ہے. اور ہم نے یہ بات کیوں کی کہ ہم اس سپروائزر بینک جو ہے اپنا آن سائٹ ایگزامینیشن ورک جو ہے کسی ایکسٹرنل آڈیٹر کو دے، اس لیے یہ بات کی، یہ ماڈل اس لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے کیونکہ نارملی سپروائزرز جو ہیں گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز کین ناٹ افورڈ اے ہائی اسکل سیٹ اینڈ اے کمپیٹنٹ سیلری، اور وہ ان کو ریٹین نہیں کر سکتے، مینٹین نہیں کر سکتے جو ہے انڈیویجولس کو. اس لیے اور جو پرائیویٹ فرمز ہیں، آڈیٹر فرمز ہیں، وہ اس کام کو بخوبی کر سکتی ہیں، وہ ان کے پاس اتنے فنڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں کہ وہ ہائر کر سکیں اور ان کو ناٹ اونلی ہائر کر سکیں، ان کو ریٹین بھی کر سکیں. پلس ایک اور ایج آڈیٹر فرم کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آڈیٹر فرم نے بینکس کا آڈٹ تو کرنا ہی کرنا، اب وہ ایک ہی ٹیم جس نے آڈٹ کرنا ہے وہی ٹیم ان کا آن سائٹ پروڈینشیل سپرویژن بھی کر سکتی ہے، رسک اسیسمنٹ کر سکتی ہے، تو ان کی کاسٹ کم آئے گی رادر دین کہ انڈیویجولی دونوں کام کے لیے الگ الگ ٹیمز بنائی جائیں اور وہاں بھیجی جائیں اور کام کرایا جائے. ناؤ کمنگ ٹو بینک سپرویژن ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، ہم نے سب سے پہلے ماڈل پڑھا بینک سپرویژن کا برٹن میں. برٹن میں کیا ماڈل ہے؟ بینک آف انگلینڈ انفارمل اپروچ رکھی ہوئی تھی اس نے 1960s 70s تک. اس کے بعد پھر انہوں نے ایف ایس اے بنائی اور 88 میں جا کے ایف ایس اے بنائی، فائنینشیل سروسز اتھارٹی بنائی، جس کو انہوں نے ریگولیٹری رول دیا. اور تو شروع میں جب تک ان کی انفارمل اپروچ تھی، وہ انفارمل اپروچ کیوں کامیاب تھی؟ کیونکہ بینکس کے آپس میں پرسنل ریلیشن شپس تھے اور تھوڑے سے بینک تھے، اور وہ بیکاز آف مورل ویلیوز بھی وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے تھے، اور کوئی فراڈولنٹ یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی بینک کبھی کبھی ہوتا تھا، ادروائز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی.
پھر کیا کیا، جہاں جہاں برٹش کالونیز تھیں انہوں نے برٹن کیونکہ ڈیولپڈ کنٹری تھا، انڈسٹریلائز تھا، انہوں نے وہی ماڈل اٹھا کے باقی کنٹریز میں اپلائی کیا. لیکن کیونکہ وہ ماڈل باقی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تھے یا ڈیولپنگ تھے تو وہاں پہ وہ ماڈل فیزیبل نہیں تھا، تو وہ وہاں پہ ماڈلس میں بہت زیادہ فلاز اور پرابلمز آئے، اسپیشلی ان ایشیا پیسیفک مارکیٹ، کہ یہاں پہ کیونکہ اور افریقہ کے اندر فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں تو وہ بینکس اس کو سپروائز نہ کر پائے، فیل ہو گیا ماڈل. اس کے بعد ہم نے بات کی کانٹیننٹل یورپ. کانٹیننٹل یورپ کے اندر بینک سپرویژن کا ماڈل کیا ہے، سوئٹزرلینڈ کیا دیکھا ہم نے، بیلجیم دیکھا، جرمنی دیکھا کہ سینٹرل بینک ہے، سینٹرل بینک مانیٹری پالیسی بناتا ہے پلس وہ سپرویژن بھی کرتا ہے، لیکن سپرویژن کے لیے اس نے آن سائٹ ایگزامینیشن کا جو رول ہے وہ اس نے ڈیلیگیٹ کر دیا، پرائیویٹائز کر دیا ٹو دا ایکسٹرنل آڈیٹرز. ایکسٹرنل آڈیٹرز اس کو کرتے ہیں اور وہ ان کو سینٹرل بینکس کو جو ہے سپروائزری اتھارٹیز کو وہ اپنا انفارمیشن ریلے کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں اور سپروائزری اتھارٹی پھر ان کو سپروائز کرتی ہے. دین ناؤ اٹ از بینک سپرویژن ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کے بعد پھر ہم پاکستان کا ماڈل بھی دیکھیں گے پاکستان میں کیسے ہوتی ہے. Bank supervision in the United States exemplifies the formal approach to supervision that requires an active on-site presence to verify conditions existing within the banks. USA کا ماڈل کیا تھا؟ USA کا فارمل ماڈل تھا جس کے اندر جو سینٹرل بینک تھا وہ آن سائٹ ایگزامینیشنز خود کرتا تھا. In the US model, periodic on-site examinations have been the cornerstone of the supervisory process. یونائٹڈ اسٹیٹس کے ماڈل کے اندر کیا تھا کہ پیریوڈک ایگزامینیشنز ہوتے تھے، آن سائٹ ایگزامینیشن. سپروائزری ایجنسی فیڈرل ریزرو بینک ہے جو سپروائزری ایجنسی ہے یو ایس اے کے اندر، وہ انشور کرتی تھی کہ تمام بینکس کا آن سائٹ ایگزامینیشن ہو اور اس کے تھرو وہ اپنی پروڈینشیل جو رپورٹس ہیں، پروڈینشیل انفارمیشن ہے اس کو ویریفائی کرتے تھے. The American approach is justified by a large number of small banks and on unit banking within particular states, both of which results from restrictions on geographic expansion. ایک تو یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر لارج نمبر آف اسمال بینکس تھے، چھوٹے چھوٹے بینکس بہت زیادہ تھے، بڑے بینکس کم تھے، پلس یونٹ بینکنگ تھی جو کہ ہر اسٹیٹ کے اندر اپنا اس کا ایک سپروائزر یا مین سینٹرل بینک تھا جو کہ ان کو الاؤ نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی جورسڈکشن یا جیوگرافیکل لوکیشن سے ایکسپینڈ کر کے دوسری اسٹیٹ کے اندر جائیں. Whereas the concentrated banking system of the European countries internalize most of the cost of policing branches and losses are dispersed at the branch level, in American banking structure, policing costs are incurred to a much greater extent by the regulatory agencies, while bank losses are recovered to a greater extent through formal deposit insurance schemes. اس میں دیکھیں ہم نے جو یورپین ہم نے کنٹریز کا ماڈل دیکھا اس میں کیا ماڈل تھا؟ ماڈل یہ تھا کہ جو سینٹرل بینک ہے اس نے پرائیویٹائز کر دیا تھا اپنا فنکشن آن سائٹ سپرویژن کا، اور انٹرنل آڈٹ آلریڈی آڈیٹرز کے پاس تھا. اب وہ جو آن سائٹ سپرویژن کی کاسٹ ہے وہ کاسٹ کون بیئر کر رہا ہے؟ بینکس بیئر کر رہے ہیں، بینکس کی برانچز بیئر کر رہی ہیں جس کا آن سائٹ سپرویژن ہو رہی ہے، آن سائٹ ایگزامینیشن ہو رہا ہے وہ بیئر کر رہے ہیں. امریکن ماڈل میں کیا ہے؟ سپروائزری ایجنسی بیئر کر رہی ہے کیونکہ وہ خود اس کا جو ہے آن سائٹ ایگزامینیشن کرتی ہے. US, unlike countries where the authorities rely on outside experts, bank supervisors in the United States must themselves possess the skills to evaluate asset quality in other areas of a bank's activities. جیسے کہ ہم نے بات کی کیونکہ USA کے اندر سپروائزر خود آن سائٹ ایگزامینیشن کرتا ہے تو وہ آن سائٹ ایگزامینیشن کے لیے جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے اور جو کمپیٹنس ریکوائر ہے وہ بھی خود اسے ایکوائر کرتے ہیں رادر دین کہ اسکل سیٹ جو ہے مارکیٹ سے آپ لے کے اور کام بھی آپ مارکیٹ میں آڈیٹرز کو دے دیں. وہ اسکل سیٹ خود ایکوائر کرتے ہیں، خود اسے ریٹین کرتے ہیں. The more than 14,000 banks supervised by the US regulators is a major reason that a formal approach to supervision has been required. USA میں there were more than 14,000 banks، 14,000 بینکس تھے جن کی سپرویژن ریکوائرڈ تھی، اور سپرویژن
کے لیے فارمل اپروچ اسی وجہ سے جو ہے ڈیوائس کی گئی, امپلیمنٹ کی گئی, تاکہ اتنے بینکس کو سپروائز کیا جا سکے پراپرلی. اگر یہی 14,000 بینکس ہیں, 14,000 بینکس کو آپ آڈیٹرز کو دے دیں کہ وہ ان کا آن سائٹ ایگزامینیشن کریں, تو ایک آڈیٹر تو 14,000 بینکس کو نہیں کر سکتا. دے ول بی آڈیٹرز ان ہنڈریڈز میں جب آڈیٹرز چلے جائیں گے, اور ہنڈریڈز میں آڈیٹرز ہیں وہ سارے انٹریکٹ کریں گے ود دا سینٹرل بینک, ود دا سپروائزر, اور پھر وہ اس میں بہت سارے آڈیٹرز ایسے ہوں گے جو کہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں ہم نے بات کی تھی اس کے اندر یورپین ماڈل میں, کہ دیر از اے ٹینڈنسی کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ بینک کے ساتھ مل جائے اور فراڈولنٹ ڈیسیو کرنا شروع ہو جائے سینٹرل بینک کو, سپروائزر کو. تو فارمل اپروچ میں اٹ از بیٹر کہ سینٹرل بینک خود جو ہے ان تمام بینکس کے آن سائٹ ایگزامینیشن خود کر لے, ان سب کو خود ریگولیٹ کر لے, خود سپروائز کر لے. It also explains the adoption of the CAMEL rating system and the use of uniform bank performance report. 14,000 بینکس, اب ایک فیڈرل ریزرو بینک جس نے ان تمام بینکس کو ریگولیٹ کرنا, سپروائز کرنا ہے, ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے, آن سائٹ ایگزامینیشن کرنا ہے, تو ان کو ضرورت پڑی اس کی یونیفارم بینک پرفارمنس رپورٹ. انہوں نے ایک پرفارمنس رپورٹ بنائی, اس کے کانٹینٹس بنائے کہ ہر بینک کے یہ کانٹینٹس ہمیں چاہیے, یہ چیزیں چیک کرنی ہے. پھر ایک کیمل ریٹنگ سسٹم بنایا, جو کہ کیمل ریٹنگ سسٹم آج بھی ایون ان پاکستان بھی کیمل ریٹنگ سسٹم جو اپلائی ہوتا ہے بینکس کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے. ہم نے فرسٹ لیکچر میں, دا ویری فرسٹ سیشن میں بھی ہم نے کیمل ریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کیا تھا. Camel rating system quantifies a supervised institution condition in 5 critical areas and assigns an overall composite rating, while the Uniform Bank Performance Report is a statistical analysis of bank performance that is based on the data from quarterly prudential reports. Quarterly prudential reports لے کے اس سے بینک پرفارمنس رپورٹ, ایک یونیفائڈ بینک پرفارمنس رپورٹ بنائی جاتی تھی. اس کے علاوہ کیمل ریٹنگ سسٹم سے ان کی آن سائٹ ایگزامینیشن کی جاتی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا تھا. وہاں پہ کیمل ریٹنگ سسٹمز میں سی سے جو آپ کا ہے کیپٹل بنتا ہے, ایڈوکیسی ہے, مینجمنٹ ہے, اس کے علاوہ مینجمنٹ سسٹمز ہیں, لیکوڈیٹی ہے, یہ ساری 5 چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں آن سائٹ ایگزامینیشن پہ, ان پہ پھر رپورٹ کی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک تو رپورٹنگ سسٹم بنایا, ایک انہوں نے ریٹنگ سسٹم بنایا تاکہ ان تمام بینکس کی وہ یونیفائڈ ایک جیسی وہ سپرویژن کر سکیں. دس رپورٹ کمپیئرز اینڈ رینکس ایچ بینک اگینسٹ اٹس پیئرز. اور یہ رپورٹ کیا کرتی تھی کہ ہر بینک کو اس کے جو کمپیٹیٹو بینکس ہیں ان کے اگینسٹ اس کو اس کی رینکنگ بتاتی تھی کہ یہ بینک جو ہے بینکس ہیں 14,000 بینکس ہیں, اسمال بینک زیادہ ہیں, ان بینکس کو اب دیکھنا ہے کون سا بینک کس رینک پہ آتا ہے. دیر آر 25 پیئر گروپس. پھر اس کے اندر ایک جیسے بینکس کے انہوں نے گروپس بنا دیے, 25 گروپس بن گئے. اب ہر گروپ کی جو سملر کریکٹرسٹکس کے گروپس تھے انہوں نے وہ گروپ بنا دیے, 25 گروپس بن گئے. اب ہر گروپ کے اندر ان کی رینکنگ تھی کہ اس گروپ کے اندر یہ بینک جو ہے اس رینک پر آتا ہے, یہ اس کی یہ کیٹیگری, اس کی یہ کیٹیگری. In the latest stage of technological advance, expert systems are being used to analyze prudential reports and generate written comments. اب کیونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, نیو بیسل ایکارڈز بھی آ گئے ہیں اور ان کی جو یونیفائڈ ریکوائرمنٹس بھی بڑھ گئی ہیں, تو اب ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جیسی پروڈینشیل رپورٹس ایک تو ایکوائر کر کے ان کا پھر انالیسس, کمپیوٹرائزڈ انالیسس کر لیتے ہیں, تو اس سے یہ کہ ان کے لیے کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے, اور ایک جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے سپرویژن کا کے لیے آپ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں ایریاز کے کہاں کہاں کس بینک کو سپروائز کرنے کی ضرورت ہے. بینکنگ سپرویژن ان پاکستان. پاکستان میں کیا ماڈل ہے, کیسے ہوتی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP, which is the central bank of the country, has been inter alia entrusted with the responsibility for an ongoing effective supervision of the banking sector. Banking sector کی supervision کے لیے State Bank of Pakistan ہے SBP. Now, health of an economy depends on the degree of safety and stability of its banking and financial system. Supervision کا mandate کیا ہے؟ Safety and stability of the banking system. A sound, stable and robust banking and financial system is a prerequisite for economic well-being of a country and its populace. Sound, stable اور robust
بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اکنامک ویل بینگ کے اکانومی پراسپر کرے گی کنٹری کی جو ہے. اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم, اس کے علاوہ فائنینشیل سسٹم جو ہے یہ گرو کرے گا. The banking supervision departments with banking policy and regulation department. اب کیا ہے پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ ریگولیٹر بھی ہے, اس کے علاوہ سپروائزر بھی ہے پوری بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان کا. اس میں کیا یہ فالو کس کو کرتے ہیں؟ یو ایس اے ماڈل کو, فیڈرل ریزرو بینک جو ماڈل ہے اس کو فالو کرتے ہیں. وہاں امریکہ ماڈل کے اندر کیا تھا کہ ایک ہی فیڈرل ریزرو ہے جو کہ تمام بینکس کو سپروائز کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. اسی طرح پاکستان میں اسٹیٹ بینک کرتا ہے. اب اسٹیٹ بینک کے اندر دیر آر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس, ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ ڈپارٹمنٹس. ہر ڈپارٹمنٹ ایک الگ اسپیکٹ کو دیکھتا ہے. کچھ ڈپارٹمنٹ جو آف سائٹ سرویلنس کو دیکھ رہے ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ آن سائٹ ایگزامینیشن کو دیکھتے ہیں, ایگزامینیشن کرتے ہیں اور آپس میں پھر انٹریکٹ کرتے ہیں, میٹنگس کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور پھر ایک سپروائزری پالیسی بناتے ہیں, سپروائزری کمنٹس بنتے ہیں جو کہ پھر شیئر کیے جاتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ اور اس ریگولیشن کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو پہلا تو ڈپارٹمنٹ جو سپروائزیشن پروسیس میں شامل ہوتا ہے وہ ہے بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ ہے. پھر دوسرا ہے بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ ہے, BSD. آف سائٹ سپرویژن اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. پھر بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے. آف سائٹ سپرویژن اینڈ انفورسمنٹ کیا کرتا ہے کہ آف سائٹ سپرویژن کرتا ہے اینڈ انفورسمنٹ کرتا ہے تھرو پروڈینشیل رپورٹس. پروڈینشیل رپورٹس منگواتے ہیں, ان کی انالیسس کرتے ہیں اور اس کے بعد اسیسمنٹ کر کے وہ اپنی رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں, اپنے کمنٹس جنریٹ کرتے ہیں. بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ BID کیا کرتا ہے؟ has been assigned this important function to work jointly and solely to ensure the soundness of individual banks and overall banking industry. یہ ایکچولی آن سائٹ بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کیا ہے جو کہ آن سائٹ ایگزامینیشنس کرتے ہیں اور یہ میک شیور کرتے ہیں کہ انڈیویجول بینک اور اوور آل بینکنگ انڈسٹری جو ہے اس کی ساؤنڈنس کو انشور کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے. پلس وہ جو کمنٹس اور جو پروڈینشیل رپورٹس جو ہوتی ہیں آف سائٹ سپرویژن اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, اس کو ویریفائی کرتے ہیں جا کے بینکس میں. اب آف سائٹ سپرویژن اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ پلس بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی جو جوائنٹ ان کی جو آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد جو کمنٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں, وہ بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ اس کو کیا کرتا ہے, ریگولیٹ کرتا ہے. اور پھر بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر پالیسیز اور گائیڈ لائنز بناتا ہے اور گائیڈ لائنز بناتا ہے. گائیڈ لائنز بنا کے پھر ان بینکس کو انفارم کیا جاتا ہے, ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. دا بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل ٹو سپروائز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان دا کنٹری. بینکنگ سرویلنس اوور آل سپرویژن جو اس کے لیے ریسپانسبل ہے ان دا کنٹری. دا ڈپارٹمنٹ انشورز effective adherence to regulatory and supervisory policies, monitors risk profiles, evaluate operating performance of individual banks, DFIs and the industry as a whole while issuing guidelines for managing various types of risk. ڈپارٹمنٹ کس چیز کو انشور کرتا ہے؟ افیکٹو ایڈہیرنس ٹو ریگولیٹری اینڈ سپروائزری پالیسیز, کہ ریگولیٹری اور سپروائزری جو پالیسیز بنائی جائیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ان کی افیکٹونیس کو میجر کیا جائے. اینڈ دین مانیٹر رسک پروفائلس, رسک پروفائلس کو مانیٹر کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے آپریٹنگ پرفارمنس آف انڈیویجول بینکس اور ڈیولپنگ فائنانس انسٹیٹیوشنس کو, اینڈ انڈسٹری ایز اے ہول, اور انڈسٹری کی پرفارمنس ایز اے ہول بھی جو ہے وہ اسیس کرتے ہیں, اس کو میجر کرتے ہیں اینڈ اور اس کے اوپر پھر گائیڈ لائنز بناتے ہیں, گائیڈ لائنز ایشو کرتے ہیں ٹو مینیج ویریس ٹائپ آف رسک, تاکہ ڈفرینٹ جو رسک اویلیبل ہیں ان کو مینیج کیا جا سکے. It also ensures that banks are adequately capitalized and have policies and systems in places to assess various risk. اور یہ ڈپارٹمنٹ اس بات کو بھی انشور کرتا ہے کہ بینکس آر ایڈیکویٹلی ان کے کیپٹل ریکوائرمنٹس کو پورا کریں اینڈ ان کی پالیسیز اور جو سسٹمس ہیں دے شوڈ بی ان پلیس. کوئی بھی چیز آؤٹ آف دا سسٹم وہ نہ کریں, کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو, ان کی پالیسیز کلیئر اینڈ کانسائز اور ڈسکلوجر آف پالیسیز ان کا پراپرلی ہو. The department is also responsible for the implementation of Basel II Accord, Basel II and Basel
اب تو 3 اس وقت آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی بیسل 2 جو ہے کمپلیٹلی کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو آلدو کہ بیسل 3 امپلیمنٹیشن بھی انہوں نے ساتھ شروع کر دی، لیکن بیسل 2 جو کمپلیشن جو کچھ رہ گئے تھے اس کے کمپوننٹس وہ بھی اس کے بھی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بھی بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ BSD جو ہے وہ ہے رسپانسبل ہے. پاکستان کا ہم نے بینکنگ سسٹم دیکھا. پاکستان کا بینکنگ سسٹم اٹ ریزمبلز ٹو دا بینکنگ سسٹم آف دا USA یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہاں فیڈرل ریزرو ہے، یہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. فیڈرل ریزرو بینک کیا کرتا ہے؟ سپرویژن اینڈ ریگولیشن آف دا بینکنگ انڈسٹری. یہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپرویژن اینڈ دا بینکنگ ریگولیشن آف دا بینکنگ انڈسٹری تھرو اٹس ڈپارٹمنٹس. کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ آف سائٹ سپرویژن اینڈ انفورسمنٹ ہے، ایک ہے بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے BID. ان دونوں کی رپورٹس کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں اپنی رپورٹس کمپائل کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں بینکنگ انڈسٹری کو، اور اس کے بعد یہ دونوں اپنی بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ BSD جو ہے اس کو اپنی رپورٹس یہ کیا کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں. وہ اس کے اوپر پھر پالیسی میجرز گائیڈ لائنز ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے گائیڈ لائنز، سپرویژن گائیڈ لائنز، پالیسیز، ریگولیشن کو انفورس کرتے ہیں بینکنگ انڈسٹری کے اوپر. سو ناؤ وی ہیو کم ٹو آلموسٹ دا اینڈ آف دس سیشن. لیٹس کوئکلی سی وٹ وی ہیو لرنڈ ان دس سیشن. ہم نے اس سیشن میں ایگزامپلس دیکھے تھے، ماڈلز دیکھے تھے کہ آف ڈفرینٹ سپرویژن اپروچز کے ہم نے ماڈلز دیکھے تھے کہ ڈفرینٹ کنٹریز اراؤنڈ دا گلوب سپرویژن کیسے کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے بریٹن کی ایگزامپل لی کہ بریٹن کے اندر کیا ماڈل ہے، بریٹن کے اندر کیسے ماڈل سٹارٹ ہوا. بریٹن کی ہم نے جب بات کی تو ہم نے اس میں بات یہ کی کہ سپرویژن وہاں پہ کیسے سٹارٹ ہوئی تھی. پھر ہم نے کانٹیننٹل یورپ میں دیکھا وہاں سپرویژن کیسے سٹارٹ ہوئی، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیسے سٹارٹ ہوئی، اور پاکستان میں سپروائزری ماڈل کیا ہے. بریٹن کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے بات کی کہ وہاں پہ بینک آف انگلینڈ انفارمل اپروچ اور وہ پرسنلائزڈ ان کے آپس میں ریلیشن شپس تھے. بینکس تھوڑے سے بینک تھے، بینک آف انگلینڈ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا، ان کے آپس میں ریلیشن شپ تھے، ان کو ایک انفارمل انوائرمنٹ میں ان کو چیک بھی کرتے تھے، ان کو ایڈوائس بھی کرتے تھے، سجیسٹ کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ کانٹیننٹل یورپ کے اندر انہوں نے کون سا ماڈل اڈاپٹ کیا کہ بینکس بہت زیادہ تھے، بینکس بہت زیادہ ہو گئے تو انہوں نے پورے یورپ کے بینکس تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک انہوں نے سینٹرلائزڈ بینک بنا دیا، وہ مانیٹری پالیسی اور سپرویژن کو دیکھ رہا ہے. اب سپرویژن کے لیے آن سائٹ ایگزامینیشن ضروری ہے. آن سائٹ ایگزامینیشن کا رول انہوں نے ایکسٹرنل آڈیٹرز کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اسے آڈیٹرز کو کہا کہ آپ اپنا انٹرنل آڈٹ بھی کریں، ایکسٹرنل آڈٹ کریں، اور آپ آن سائٹ ایگزامینیشن بھی کریں اور رپورٹ ہمیں دیں گے. اور اس رپورٹ پہ بیس کر کے سپروائزرز نے گائیڈ لائنز اور سپرویژن اور ریگولیشنز جو ہے ڈائریکٹیوز ایشو کرتے تھے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کا ماڈل آیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کا ماڈل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ دیر از اے ٹینڈنسی کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں وہ بینکس کے ساتھ مل کے فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں دونوں انوالو ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے آن سائٹ ایگزامینیشن خود کرنی شروع کی. 14,000 بینکس تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ تمام بینکس کی کیونکہ آن سائٹ ایگزامینیشن کرنی ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے یونیفائڈ رپورٹنگ سسٹم بنا لیا کہ یہ رپورٹ ہے اس فارمیٹ پہ، یہ کانٹینٹس ہم نے چیک کرنے، یہ رپورٹ ہونی چاہیے آف سائٹ سرویلنس کی. اور اس کے علاوہ کیملز ریٹنگ سسٹم بنا دیا کہ جب آن سائٹ ایگزامینیشن کے لیے ٹیم وہاں ہر بینک میں جائے اور جا کے کیملز ریٹنگ سسٹم کے اگینسٹ وہ پروڈینشیل رپورٹنگ کرے. ناؤ پاکستان میں پھر ہم نے ڈسکس کیا کیا سسٹم ہے. پاکستان میں ایک سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پھر اس کے آگے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک آف سائٹ سرویلنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک انسپیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، انسپیکشن کا آن سائٹ ایگزامینیشن کرتا ہے. ان دونوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ اپنی جو انفارمیشن ہے، اپنی جو رپورٹنگ ہے وہ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد
BSD جو ہے بینکنگ سروسز ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں، وہ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پالیسی گائیڈ لائنز بناتا ہے، اور فائنلی وہ پالیسی گائیڈ لائنز اور سپرویژن جو ہے وہ انفورس کی جاتی ہیں بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان پہ. سو دس واز اباؤٹ دا بینکنگ سپرویژن ماڈل ان پاکستان. This is now the end of this session. Thank you very much.